سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا جنات کا اثر ہے، شیطان بھی تو جن ہے نا۔ کہا جا رہا ہے کسی راندہ درگاہ کا نہیں ہے یہ قول، بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر پھرے جا رہے ہو، اس قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف، کہ یہ نبی الذکر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی یاد دلانے والی ہستی ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے اس نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا۔ تو بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 کوالٹیز ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور میرے لیے اللہ نے پوری زمین سجدہ گاہ، جدھر میرے امتی چاہے نماز دا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان۔ اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں کافر چھوڑ کے سامان جاتے تھے نا، اسے ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ تیسرا، 1 مہینے کے روب سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میرے امتی 1 مہینے کی مسافت پہ ہونا تو کافروں پہ ان کا روب پڑ جاتا ہے۔ وہ تو اڑے جیسے مسلمانہ تھا نہیں نہ میرے جے، یہ جو اہل ایمان تھے صحیح، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی بات ہو۔ رومن امپائر ڈر جاتی تھی جی، آپ دیکھ لیں کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے عرب کی سرزمین پہ آیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی نئی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ جس طرح آج مولویوں کو پتا چل گیا ہر مولوی میرے خلاف کلپ چڑھا رہا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں جو اٹھی ہے، ہر گلی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ریناؤنڈ عالم ہو اور میرے خلاف وہ جھوٹے الزامات لگا کے لیکچر نہ ریکارڈ کروا رہا ہو۔ ان کو پتا چل گیا یہ کوئی عام کام نہیں ہو رہا، اور میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ عام دعوت ہے، کوئی ایک مولوی آیا باتیں کر رہے اور ختم ہو گیا، نہیں نہ، یہ ایک سچائی پہ مبنی دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر نبی علیہ السلام کی سچائی امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپوز کر دے گا اپنی عوام کے سامنے، کیونکہ یہ سچائی ہے قرآن و حدیث میں جو ہے۔ تو وہ کیسر روم نے جب وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تو نبی اسلام نے پھر نفیر عام کر دی تھی۔ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے نا غزوہ تبوک کے بارے میں، آپ کی زندگی کا آخری غزوہ۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہو، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے یا عورتیں۔ تو 30,000 کا صحابہ کا لشکر لے کے، اور وہ لشکر بھی کیا تھا کہ یہ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، اور وہاں 1.5 لاکھ کی ریزروڈ آرمی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا راستہ تھا پیدل ریگستان کے اندر۔ 700 کلومیٹر دور تھا تبوک، آج بھی تبوک عرب کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام چلے ہیں، ادھر سے کیسر روم جو بدماشی کے ساتھ پہلے آ کے بارڈر پہ بیٹھا تھا وہ اپنی فورس میں واپس چلا گیا، ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ تو اللہ نے 1 مہینے کے روب سے مدد فرمائی۔ 3 چیزیں ہو گئی، یعنی زمین سجدہ گاہ، بخاری مسلم کے الفاظ، 5 خصوصیات، زمین سجدہ گاہ، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور چوتھی چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔
اس کی وجہ سے مجھے یاد آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین، مجھے ساری انسان۔ اور پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے جو مجھ سے پہلے یہ 5 خصوصیات کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی 8 خصوصیات۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میرے اوپر فرما دی ہے، نبوت اپنے آخری درجے میں میرے اوپر مکمل ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اسی صورت میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، ورنہ تو یہ خصوصیت نہ رہتی۔ اگر یہ کسی خاص ٹائٹل کا نام ہوتا کہ جی بعد میں بھی پیغمبر آتے رہے تو وہ ٹائٹل اپنی جگہ قائم رہے گا، تو وہ تو سارے پیغمبروں کو پھر ٹائٹل مل جاتا ہے۔ تو یہ 6 خصوصیات، ان میں سے ایک خصوصیت کے سارے جہان والوں کی، لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پائے گا جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قرآن سے، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہدایت اسے ملے گی جو خود بھی چلنا چاہے۔ مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی، بیان القرآن آپ کو پتا انہوں نے ریکارڈ کرایا نا، جب آخری لیکچر آیا نا 108 نمبر، جس میں یہ پارہ نمبر 30 مکمل ہوا، ان کے 108 لیکچروں میں ہوا ہمارا 334واں چل رہا ہے، 3 ٹائم سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا میں دعا کرواتا ہوں، لیکن دعا کرانے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یہ دعا اسی کے لیے ہے جو واقعی چینج ہونا چاہتا ہے۔ اگر دعا کرتے وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دین اسلام پہ چلا دے، اے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا دے، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہیں چلا ہی نہ دے، داڑھی رکھنی نہ پڑ جائے، اللہ اور رام کی تمیز کرنی ہی نہ پڑ جائے، تو انہوں نے کہا پھر یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جس طرح امام مرشد کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ دعا کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹین سے کروا دوں گا، آپ بھی روٹین سے کر لیں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی ہستی میں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خود سیدھا ہونا چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ نے رول بنا دیا، جو خود سیدھا ہونا نہیں چاہے گا اسے اللہ بھی سیدھا نہیں کرے گا۔ تو یہ جو آپ نے کہانیاں کرائی ہیں، دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے، یہ کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اللہ نے توفیق اس کو دینی ہے جس نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے فضل سے جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو توفیق آپ کو مل جاتی ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا دیا دعا کرو ارادہ ہے کہ بس کار جا کے میں روٹی کھانی ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کھانی ہوتی ہے۔ بندہ ٹوائلٹ میں جا رہا ہو، کسی نے کہا یہ دعا کرو ارادہ ہے کہ میں نے جا کے ابھی پیشاب کرنا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں، حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ جن کے پیشاب بند ہوئے ان سے ذرا پوچھیں، ایون بزرگوں کے بھی جب پیشاب بند ہوتے ہیں نا وہ بھی آغا خان لے کے جاتے ہیں ان کو۔ یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے پیشاب بند ہوتے ہیں آپ کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں، اور مزار پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ایسے یہ کیوں ہوتا ہے جی؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی بزرگ کے بیمار ہونے پہ اسے کسی دوسرے بزرگ کے مزار پہ لے کے جائیں؟ بلکہ وہ تو مہنگے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ ویڈیوز چڑھتی ہیں کہ جی وہ فلاں ہاسپٹل میں فلاں کی بھی عیادت کے لیے حاضر ہوا، فلاں بھی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں، خود ہی ہاسپٹلز میں کیوں جاتے ہیں جب پیشاب بند ہو جاتا ہے؟ بلکہ بازار میں بھی جانے خود نگاہ مار کے اپنا پیشاب جاری کر دیں۔ جو لوگوں کے معاملات سیدھے کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر خود کیوں نہیں نگاہ مارتے ہیں؟ وہ کہانیاں، ساری کہانیاں۔ سب کہانیاں چل، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سب کچھ جھوٹے انہوں نے لبادے اپنے اوپر۔ بل اس کے اوپر اللہ فرما رہا ہے میں اسے ہدایت دوں گا جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے۔ اسی کا کلائمیکس ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے ناشکری کی روش اختیار کرو یا شکر گزاری۔ یعنی میرے پہ نہیں رہنا کہ میں کنوں پکڑ کے تو مسجد ہی پہنچانا ہے کہ بھی اذان ہوئی ہے تو آپ خود بخود آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے، ایسے کوئی نہیں ہونا۔ ایسے ہونے لگ پڑے پھر جنت بھی نہیں تھی نا ملنی، جنت تو ہے ہی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے۔ اور سورہ العنکبوت کی جو آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین نیکوکاروں کے ساتھ۔ تو جو کوشش نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہونا اس کو۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ جو جس کے لیے چیز کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہے۔ کوئی بہت ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے، لادہ بات، آپ نے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہے نا، وہ اکثر چیزیں آپ کو مل ہی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے کیجول لیا وہ پھر کیجول ہی رہتی۔ مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ سب سے سستے طریقے سے آپ کو مل جائے گا۔ انگلش میں ایک محاورہ ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ، معیار اور کوالٹی کبھی سستی نہیں ملتی۔ تو اس کائنات میں سب سے معیاری چیز ایمان ہے، وہ آپ کو سستا ملے گا۔ یہ وہ ٹکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی۔ دنیا میں آپ مہنگے سے مہنگا بھی ٹکٹ کسی جگہ خوبصورتی کے کسی آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں یا کسی باغ کے اندر، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ٹکٹ وہ آپ سمجھتے ہیں مفت مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور نبی علیہ السلام تو نصیحت ہیں سارے جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جس کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضرور چلے، لیکن ساتھ ایک بات کلیئر کر دی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں۔ اسی لیے مسئلہ تقدیر کو بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ صرف اپنی مرضی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور صرف تقدیر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی منشا اور انسان کی منشا جب شامل ہوتی ہے نا، پھر انسان ہدایت تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رب العالمین، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں دو فرقے گزرے، ایک جبریہ اور قدریہ۔ جبریہ تھے جو کہتے تھے کہ تقدیر نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی پہ مبنی ہے کیتا۔ دوسری طرف ہے قدریہ جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں، سب کچھ ہماری مرضی ہے۔ ایسا بھی نہیں، اللہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیتا ہے، اس میں آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے۔ تو اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، کچھ کا نہیں دیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو یہ چوائس نہیں دیا کہ وہ اپنے ماں باپ چوز کرے، اپنا قبیلہ چوز کرے، اپنا ملک چوز کرے کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی شکل و صورت، اس کی عمر کتنی ہو، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم بھی نہیں دیا ہوا۔ حکم انہی باتوں کا دیا جس کی اختیار آپ کو دیا ہے۔ کہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، اور ناک موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے، اور قد 6 فٹ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہیں آیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے تابع فرمان بنو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، حرام سے بچو، اس کا اختیار بھی آپ کو دیا۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط رزلٹ بھی نکال لیا کہ اللہ فرماتا ہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ ہی چاہے گا۔ اگر یہ بات ان معنوں میں ہو، یہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ جو چاہے گا وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے، اس کے ساتھ اس چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ سے کوئی بے نیاز نہ ہو۔ ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے اور انسان کوشش بھی کرے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، تو پھر سارے انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری کتابوں کا مقدمہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلہ تقدیر چونکہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے، تو میں نے 6.5 گھنٹے میں صرف مسئلہ تقدیر پہ قرآن حکیم میں جب سورہ ہود کی آیات نمبر 6-7 آئی تھی، تو میں نے 3 نشستوں میں یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا۔ مسئلہ نمبر 104 ABC 104 ABC 3 لیکچر صرف ان 2 آیات پہ ہوئے تھے، جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے 50 مقامات سے آیات پیش کی تھی، ان میں سے ایک مقام یہ بھی تھا، اور 200 آیات کور کی تھی میں نے 6.5 گھنٹے کے اندر یہیں پہ۔
بڑی محنت کی تھی اس لیکچر کو تیار کرنے میں. آپ اس لیکچر کو سارے لیکچرز دیکھیں. مسئلہ تقدیر پہ جتنی آیات ہیں, جتنی بخاری مسلم کی احادیث ہیں, جو بعض جبریہ اپنی طرف لے جاتے ہیں, بعض قدریہ اپنی طرف, تو میں نے ان سب کو ڈسکس کے ایک آپٹیمل سولوشن اس میں دیا تھا. آج چونکہ اب متحمل نہیں کہ میں اس میں اب وہ دوبارہ سے ساری ڈسکشن کروں, بل میں نے نٹ شیل کے اندر آپ کو مسئلہ تقدیر کا عقیدہ سمجھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.